نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے اور اس سے واقفیت حاصل کریں گے کہ آیا اس میں کیا مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ الکوثر کا 15واں نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 108 نمبر ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور سب سے مختصر صورتوں میں سے ہے۔ یہ سب سے مختصر صورت ہے، یعنی یہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں دشمن اعظم کا ذکر ہے۔ دشمن اعظم سے مراد کہ جو سب سے بڑا دشمن یا بدترین دشمن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے دشمنوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے کہ ایسا دشمن جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور دشمنی نبھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہ لیا۔ چنانچہ خدا کے بعد کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی باندھنے والا ایسا ہے جس نے کہ خدا سے دشمنی باندھی، اور سب سے بڑا دشمن۔ اس دشمن کی تباہی اور بربادی اور ابتری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 انعام کا ذکر کیا ہے، 2 پرائزز کا ذکر کیا ہے، اور ان 2 پرائزز کے بدلے میں 2 شکرانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، کوثر عطا فرما دی ہے۔ کوثر سے مراد ہے توحید کثیر دنیا میں اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرما دی ہے، یعنی دنیا میں بھی خیر کثیر عطا فرما دی ہے اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ آخرت میں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر یا ایک حوض جس کا نام کہ حوض کوثر ہے، وہ آخرت میں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اصل میں حوض کوثر وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تعلیمات تھیں، اور یہ اس کی مجسم شکل ہے جو آخر میں حوض کوثر میں عطا فرمائی جائے گی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اور اہل بیت ہوں گے صحابہ کے ذریعے، جو کہ فیضان دنیا سے بھی حاصل کریں گے اور آخرت سے بھی حاصل کریں گے۔ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم شکل ہیں حوض کوثر کی شکل میں، اور جو کہ صحابہ کے ذریعے آگے تقسیم کی جائے گی اور آگے وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی۔ حسن اور حسین جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ قیامت والے دن اس حوض کوثر سے پیالے بانٹیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ذریعے سے آگے بیت کو تقسیم فرمائیں گے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے،
ایسی خیر ہے کہ جو کثرت سے بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم یا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام آخر میں بتایا گیا کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، بے برکت ہوگا اور تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ آج دشمن نے تجھے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اسے ہی مٹنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ وفات پا گئی تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مٹ جائے گا خدا نخواستہ، یا ان کی ذکر دوبارہ دنیا میں نہ کیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹنا تو تیرے دشمن کو ہی ہے، تجھے نہیں مٹنا ہے، اور تیرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ دشمن نے تجھے مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جسمانی و روحانی طور پر تمام دنیا میں لیا جائے گا، اور آخرت میں الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ظاہر ہوں گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور قربانی کیا کریں۔ اب یہاں بدنی اور مالی دو عبادتیں ذکر فرما دیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، اور جتنی بدنی عبادتیں ہیں ان میں کہ اقوال کی، احوال کی، مال کی، افعال کی، تو یہ تمام بدنی عبادتیں ہیں، اور اس میں تو داخل ہو جا اور یہ عبادتیں اسی شکرانے کے طور پر کر کہ جس نے تجھے یہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بے نام کر دیا۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے کہ آپ جانور خریدیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، اور اس میں بہت سارے قسم کی مالی عبادتیں آتی ہیں، جس میں کہ صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے۔ چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہے، لیکن آپ نے اسے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ بھی ان نعمتوں کا شکرانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں خیر کثیر کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی گئی ہے کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اور ان دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے آپ بے دل نہ ہوں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔